فتوا مانگا جاتا ہے، فتوا دیا نہیں جاتا ہے کہ فتوا کیا ہوتا ہے۔ القرآن کے حساب سے فتوا از اے کائنڈ آف سجیشن۔ جسٹ سپوز کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ڈیورنگ روزہ مجھے پیریڈز آ گیا ہے، تو میں سجیشن مانگوں گی کسی امام سے، کسی عالم دین سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں روزہ کنٹینیو کروں یا کچھ کھا پی لوں۔ تو جب وہ مجھے کہیں گے کہ نہیں نازیہ آپ اس روزے کو پورا کر لیجئے، دس از فتوا۔ یہ جو فیبریکیٹ نیریٹو جو پھیلایا ہے ملاؤں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے، تو ہے کون بھائی فتوا جاری کرنے والا؟ تجھ سے کس نے سجیشن مانگا؟ تجھ سے کس نے مشورہ مانگا؟ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں تو صحیح اسلام لوگوں کو بتانے کی کوشش میں لگی ہوں۔ فتوے کو ڈیتھ وارنٹ سمجھ لیا گیا ہے، یعنی غیر مسلموں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی فتویٰ آ گیا۔ فتویٰ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کل کو سولی پہ چڑھایا جائے گا جس کے خلاف فتویٰ آیا ہے۔ تو یہ جو لوگوں میں، غیر مسلموں میں ایک پرسیپشن اور ایک تصور بیٹھ گیا ہے غلط، اس تعلق سے بھی گفتگو کی جانی چاہیے اور کی جانی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو لفظ فتویٰ کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان میں فتویٰ اور فتیہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے جو معنی ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی سوال کا جواب دینا، خواہ وہ جواب یا وہ سوال شریعت کے متعلق ہو یا شریعت کے متعلق نہ ہو، کسی عام مسئلے سے متعلق ہو، اس سوال کا جواب دینا فتویٰ کہلاتا ہے۔ یہ ہے اس کے لنگوسٹک ڈیفینیشن، یعنی اس کے لغوی معنی۔ قرآن کریم میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا سورہ یوسف میں، اور اس خواب کے بعد اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تعبیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ میرے خواب کی تعبیر دو، افتونی یعنی مجھے فتویٰ دو۔ یہاں پر جو فتوے کا لفظ ہے وہ اپنے لغوی معنی میں، اپنے ڈکشنری کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے، کسی سوال کا جواب دینا۔ تو اس بادشاہ نے چونکہ خواب دیکھا تھا، اب وہ اپنے درباریوں سے یہ چاہتا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب دیں، تو اس نے افتونی کا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے افتونی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب سورہ یوسف پڑھیں گے، جب درباری عاجز آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ نہیں ہمیں اس خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، تو ایک درباری آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس سے میری ملاقات جیل میں ہوئی تھی، اور وہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا ہی سچا انسان ہے، اور بہت ہی ماہر ہے وہ خوابوں کی تعبیر دینے میں، تو اگر بادشاہ سلامت کی اجازت ہو تو میں وہاں جاؤں اور آپ کا خواب نقل کر دوں۔ تو بادشاہ نے اس کو اجازت دی۔ یہ شخص جیل آیا، یہ وہی آدمی ہے کہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہ تم بادشاہ کے قریبی بنو گے، اس کے درباری بنو گے، اور تمہیں جلد ہی جیل سے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ واپس آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات، کہ اے یوسف، اے سچے انسان، ایھا الصدیق افتینا، ہمیں فتویٰ دو، ہمیں جواب دو، ہمیں بتاؤ۔ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ اس میں 7 گائیں تھی جو 7 دوسری گایوں کو کھا رہی تھی، تو اس تعلق سے تم ہمیں بتاؤ۔ تو یہاں پر بھی جو فتوے کا لفظ آیا ہے وہ کسی شرعی مسئلے کے لیے نہیں آیا، بلکہ خواب کی تعبیر کے لیے آیا ہے۔ لیکن قرآن ہی میں دوسری جگہ فتوے کا لفظ شرعی مسئلے کے تعلق سے آیا ہے۔ مثلا جو آیت میں نے ابھی پڑھی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے عورتوں کے مسئلے کے بارے میں فتویٰ طلب کر رہے ہیں کہ عورتوں کے مسئلے کا کیا حل ہے، یعنی اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے تعلق سے یہ فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے فتوے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، گویا کہ مفتی، فتویٰ دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے یہ جو فتوے کی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نسبت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، کہ تم میں جو سب سے زیادہ جرت کرے گا فتویٰ دینے میں، اس کو دراصل سب سے زیادہ جرت ہوگی جہنم کے تعلق سے، یعنی وہ اس کو جہنم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جلیں تو جلیں، کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جہنم سے کیا ہوتا ہے، جلیں تو جلیں، تو جن لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے وہی دراصل فتویٰ دینے میں جلد بازی کرتے ہیں، انہی کو فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جرت ان کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے فتویٰ جتنا
نازک معاملہ ہے، جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنی حساسیت اگر مفتی کے اندر ہوگی تبھی وہ فتویٰ دینے کا اہل ہے. اگر اس میں وہ حساسیت نہیں ہے تو وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فتویٰ دینا یہ بہت نازک ذمہ داری ہے، بہت حساس ذمہ داری ہے. ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں، بڑے مشہور عالم دین ہیں، ان کا نام ہے ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ. ابن قیم یہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ دراصل خدا کی طرف سے دستخط کرنے کا نام ہے. وہ فتوے کو توقیع کہتے ہیں. توقیع عربی میں کہتے ہیں دستخط کرنا. التوقیع عن رب العالمین، گویا کہ جب آپ نے فتویٰ دیا تو خدا کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے آپ نے دستخط کیے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے اس چیز کا کہ وہ خدا کہ جس کی جو شارع ہے، جو شریعت کا جس نے شریعت ہمیں دی ہے، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہ جس کے حلال کرنے سے چیز حلال ہوتی ہے اور جس کے حرام کرنے سے چیزیں حرام ہوتی ہیں، اگر کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا نائب بن کر خدا کی طرف سے دستخط کرتا ہے. یہ کتنا بڑا اور اہم اور حساس مسئلہ ہے. اس لیے جب ہم ماضی کے علماء کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہے فتوے کے تعلق سے وہ آپ کو اس رویے سے مختلف ملے گا جو آج ہم بدقسمتی سے بہت سی جگہ دیکھتے ہیں. مثلا ایک تابعی ہیں عقبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تقریباً 3 سال رہا، اور ان 3 سالوں میں کتنی ہی مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا. کتنی ہی مرتبہ سوال پوچھا گیا، جواب دیا لا ادری. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جواب معلوم ہوتا ہے، آپ کیوں لا ادری کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اور کسی اور سے پوچھ لو. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمانے لگے، انہوں نے فرمایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری پشت کو جہنم کا پل بنا ڈالیں. یعنی اگر میں جواب دوں گا اور مان لو وہ جواب غلط نکل آیا تو میری وجہ سے وہ شخص عمل کرے گا، وہ تو جنت میں چلا جائے گا. پوچھ مجھ سے ہوگی، پکڑ میری ہو جائے گی کہ تم نے یہ سوال کا جواب دیا تھا اور یہ جواب غلط تھا، بغیر تحقیق کے دیا تھا. وہ جو عمل کرنے والا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تم پر اعتماد کیا اور وہ تو چلا گیا جنت میں پھنس جاؤں گا. یہ عبداللہ ابن عمر کا ارشاد ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میری پشت کو جہنم کا پل بنا ڈالیں، کہ وہ جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں اور میں جہنم میں گر جاؤں. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط تھی کہ اتنا جلیل القدر صحابی 3 سال ایک شخص ان کی خدمت میں رہا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بکثرت یہ کہتے تھے کہ لا ادری. ایک صاحب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لا ادری یعنی مجھے نہیں معلوم، لا ادری کا معنی ہے مجھے نہیں معلوم. اتنی مرتبہ کہتے تھے کہ اگر ان تمام مرتبہ میں یعنی ان تمام لا ادریوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، یعنی جتنی مرتبہ انہوں نے لا ادری کہا ہے ان سب کو ایک جگہ لکھ لیا جائے تو ایک کتاب ویسے ہی تیار ہو جائے. اتنی مرتبہ انہوں نے لا ادری اپنی زندگی میں کہا ہے. کون؟ امام مالک. وہ امام مالک کہ جن کے نام سے پورا فقہ کا ایک مکتب فکر قائم ہے. 4 مکاتب فکر میں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 300 بدری صحابہ کو دیکھا ہے، اور ان 300 کے 300 میں ایک چیز میں نے کامن دیکھی ہے، مشترک دیکھی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ فتویٰ دے، اس کا بھائی یعنی دوسرا کوئی شخص فتویٰ دے دے. ہر ایک آدمی فتویٰ دینے سے بچتا تھا. یہ جو بدری صحابہ تھے یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں تھے. بدری صحابہ کا الگ مقام ہے، یعنی صحابہ کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ان میں وہ صحابہ کے جو ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے، وہ صحابہ کے جو بدر میں شریک رہے، پھر وہ صحابہ جو احد میں شریک رہے، پھر وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے، پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس طرح الگ الگ کیٹیگریز ہیں. بدری صحابہ کا بڑا اہم مقام ہے، لیکن ان بدری صحابہ میں ہر ایک کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ میں فتویٰ نہ دوں، کوئی دوسرا فتویٰ دے دے. ہر ایک آدمی فتویٰ دینے سے بچتا تھا. اسی لیے بشر بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ من احب ان یسأل فلیس بأہل ان یسأل. عجیب انہوں نے ایک جملے میں پوری بات رکھ دی کہ من احب ان یسأل، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، فلیس بأہل ان یسأل،
تو وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. یعنی ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، میں بیٹھا ہوں یہاں پر جو چاہے مجھ سے پوچھو اور میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے، جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ میں بہت بڑا مفتی ہو گیا ہوں اور میں مفتی اعظم بن چکا ہوں، فلیس بأہل ان یسأل، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے. یہ حضرات جو تابعین اور صحابہ کرام تھے، ان کا فتوے کے تعلق سے ان کی جو احتیاط ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو اس احتیاط سے کوسوں دور ہیں. آج کل خصوصاً جو اس میدان میں حضرات آ رہے ہیں 1 سال یا 2 سال کا نصاب پڑھ کر، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مفتی اعظم تسلیم کر لیا جانا چاہیے، یہ ان کی خام خیالی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اسی طریقے سے تابعین رحمہم اللہ، تبع تابعین، ان کی سیرت کا اور ان کے طرز عمل کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے.